بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جا رہے تھے کہ ایک جگہ رات ہو گئی۔ ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کہ مسافر ہے اور رات ہونے والی ہے، تو پیغام بھیجا کہ آج رات میرے گھر پر گزار لینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو شور اور چیخیں سنائی دینے لگیں۔ میں باہر نکلا کہ شاید بوڑھی اماں کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ باہر جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، صرف چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد میں اماں جی سے پوچھا کہ رات کو یہاں چیخیں سنائی دے رہی تھیں، تو اس نے کہا کہ کیا سنائی دے رہا تھا؟ میں نے کہا کہ کوئی مشکیزے کا نام بار بار لے رہا تھا۔ اس نے کہا وہ میرا خاوند تھا، فوت ہو چکا ہے، گھر کے پیچھے قبرستان میں دفن ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیوں چیخ رہا تھا؟ تو کہنے لگی کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا جو پیاس سے موت کے قریب تھا۔ میرے خاوند سے کہنے لگا کہ پانی دے۔ میرے خاوند نے کہا وہ سامنے مشکیزہ ہے، جا کر اس سے پی لو۔ وہ شخص خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے مشکیزے تک پہنچا۔ انتہا کی پیاس لگی تھی، نزا کا عالم تھا۔ اس نے مشکیزہ اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ میرا خاوند ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ شخص پیاس کی شدت سے مر گیا، اور جب میرے خاوند کا انتقال ہوا اور دفن کیا، تب سے میں جو بھی اللہ والا دیکھتی ہوں تو ان سے اپنے خاوند کے لیے دعا کرواتی ہوں۔ اس نے وہ ظلم کیا تھا اور ایک مسلمان کا مذاق اڑایا تھا۔ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم جب سے دفن کیا ہے تب سے لے کر آج تک اس کی قبر سے عذاب کی آوازیں آتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب کوئی کسی کو بے گناہ تکلیف دیتا ہے تو اللہ اس کا معاملہ اسی شخص کے سپرد کر دیتا ہے۔ دوسروں کی دل آزاری سے بچو، ورنہ قیامت کے دن آپ کے گلے کا پھندا بن کر آپ کو لٹکائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب قبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہودی کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عذاب قبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ماہر فلکیات نے سورج گرہن کی نسبت سے اسے 10 ہجری کا واقعہ قرار دیا ہے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں سے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب قبر سے پناہ مانگنے لگے، اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرے۔ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ جیسا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نافرمانوں کو مبتلا عذاب دیکھا تھا، ان واقعات کا تعلق عام عذاب سے ہے، خاص عذاب قبر سے نہیں۔ عام عذاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارواح کے عذاب کے مشاہدات تھے، اور روح کے جہنم میں مبتلا عذاب ہونے کے مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرائے گئے، اور صلاۃ الکسوف کے دوران یہ مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ جیسے عمرو بن حی کے روح کو عذاب جہنم ہوتے ہوئے دکھایا گیا، اور یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ عذاب قبر ایک بالکل الگ شے ہے۔ جیسا کہ حدیث کے مطالعے سے یہ حقیقت عالم نشرہ ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ عذاب قبر اور عذاب جہنم دونوں الگ حقیقتیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔
ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کریدنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کی انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن میں خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کے جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نام اعمال والی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر ان سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں، یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل، خوش پوش اور عمدہ خوشبوؤں والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگی، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے۔ پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تر اون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹانٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔
وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اوپر جانے کی خاطر ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلوائے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے سے نہ گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال کی کتاب زمین کی زیرین تہ سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑا اور اسے پرندوں نے اچک لیا یا ہوا اسے اڑا کر دور دراز لے گئی، اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اسے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کے رائے پر چلا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، پس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے، اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک گرس ہوتا ہے، اگر وہ اسے کسی پہاڑ پر بھی مارے تو وہ بھی خاک ہو جائے، چنانچہ وہ اسے اس کی ایک ضرب لگاتا ہے جس کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سوائے آدمی اور جن کے سنتی ہے اور وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے، پھر ایک انتہائی بد شکل بدصورت گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے، یہ وہی دن ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔